ہیئر لاس کے لیے اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پانی میں پکا کر یعنی اسے بوائل کر کے اس پانی کے ساتھ سر دھوئیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سینے کے مسائل کے لیے اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ملٹھی اور گل بنفشہ استعمال۔ موٹاپا، بالوں کا گرنا، سانس پھولنا، سینے کے امراض خاص طور پر سانس کی تنگی اور پرانی کھانسی جیسے امراض کے علاج میں بے مثال ہے۔ اب تو اس کی گارڈننگ ہو رہی ہے، یعنی یورپ کنٹریز میں اسے بہت پسند کیا جاتا ہے، لوگ انڈور اسے گرو کرتے ہیں اور بہت یہ شائنی کیفیت بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، یہ ہے جی پرسیاؤشا۔ یہ حوض، تالابوں اور کنووں وغیرہ کے کناروں پر ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں نمی اور سایہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ ایسی جگہ پر نشو و نما پاتی ہے جہاں سورج کی روشنی انڈائریکٹ پہنچتی ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچتی۔ سورج کی روشنی یوں سمجھ لیں کہ ڈائلیوٹ ہو کر پہنچتی ہے، یعنی ایسی حالت میں پہنچتی ہے کہ اس میں زیادہ تپش نہ ہو، یا سورج کی روشنی جہاں پر سپہر کے وقت ٹھنڈی ہو کر پہنچتی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں، یہ نہر کا پل ہے اور اس کے یہ درے بنے ہوئے ہیں، اور ان سارے دروں کے اندر یہ وافر مقدار میں موجود ہے پرسیاؤشا۔ نہر بند ہے تو ہمیں موقع مل گیا کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ لوگ نہر میں جو ہے وہ مچھلیاں بھی ماشاءاللہ پکڑ رہے ہیں، کچھ دنوں میں نہر آ جائے گی، تو میں نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور آپ کو اس جڑی بوٹی کی پہچان کروائی جائے۔ یہ بہت ہی خاص چیز ہے، اس کے کچھ فوائد سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ عربی میں اسے شعر الارض یا شعر الجبال کہتے ہیں، یعنی زمین کے بال، اور اسی طرح انگلش میں اسے کہتے ہیں میڈن ہیئر فرنز۔ فرن پودوں کی ایک ایسی فیملی ہے جس کے پھول نہیں ہوتے۔ پھول نہیں ہوتے تو مطلب ان کے بیج بھی نہیں ہوتے، تو پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے بیج نہیں ہوتے تو ان کی ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے، ان کا سلسلہ آگے کیسے چلتا ہے، وہ آگے کیسے نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ تو فرنز میں ریپروڈکشن ہوتی ہے سپورز کے ذریعے۔ خیر یہ ایک غیر متعلقہ بات ہے، لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپورز ایک ریپروڈکشن کا پروسیجر ہے جس میں میل اور فیمیل انوالو نہیں ہوتے، یعنی اس میں صرف ایک ہی قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں، اور وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ان پودوں کی پیداوار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان پودوں کے اندر جو فرنز فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیسا ہوتا ہے جہاں پر سپورز بنتے رہتے ہیں، یعنی وہ سیلز آپ سمجھ لیں کہ بنتے رہتے ہیں۔ جب وہ کافی سارے بن جاتے ہیں اور پک جاتے ہیں، وہ کیسا پھٹ جاتا ہے، وہ سپورز پھر جہاں جہاں گرتے ہیں وہاں یہ پودے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، یا پرندے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو خیر اس طرح ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے کچھ فوائد جاننے کی طرف۔ پرسیاؤشا اینٹی فنگل خصوصیات رکھتی ہے، فنگل انفیکشن کو ختم کرتی ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی اوبیسٹی ہے یعنی موٹاپے کو ختم کرتی ہے، اینٹی ہیئر لاس ہے، بالوں کا گرنا اس کے استعمال کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی یہ بدن سے سوزشی اثرات کو ختم کرتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی امراض پیدا کرنے والے اجسام کو بدن سے ختم کرتی ہے اور جسم کی امراض سے حفاظت کرتی ہے، اینٹی ڈائریل ہے، آنتوں کی حساسیت کو ختم کرتی ہے، اور یہ اینٹی تھائرائیڈل بھی ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کے ایشو آج کل لوگوں کو بہت بن رہے ہیں، جس سے ہارمونل ڈسبیلنس پیدا ہو جاتا ہے اور صحت سے متعلق کئی طرح کی پیچیدگیاں بن جاتی ہیں۔ پرسیاؤشا کے قہوہ کے استعمال کے ساتھ تھائرائیڈ اپنے حجم پر واپس آ جاتا ہے اور اس کے افعال بھی منظم ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت اہم خاصیت جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ہر طرح کے پھیپھڑوں کے امراض میں مفید ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کو ختم کرتی ہے، بلغم کو پھیپھڑوں سے خارج کر دیتی ہے، پرانی سے پرانی کھانسی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دمہ کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا قہوہ استعمال کرنے کے ساتھ سانس کے پھولنے کا اور سانس کی تنگی کا پرابلم ختم ہوتا ہے۔ یہ بلغمی بخاروں کے اندر بھی بہت زیادہ مفید ہے، اس کے استعمال کے ساتھ پرانے بلغمی بخاروں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ یہ محلل ہے، بدن کی ہر طرح کی سوزشوں کو ختم کرتی ہے۔ ملطف ہے یعنی پیٹ کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، مناسب حد تک آنتوں کی سختی کو، آنتوں کے افعال کی خرابی کو یہ دور کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ میں اس کے کچھ فوائد سے آپ کو آگاہ کر پایا ہوں گا۔ اگر آپ اسے ہیئر لاس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پانی میں پکا کر اس پانی کے ساتھ بالوں کو دھوئیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سینے اور پھیپھڑے کے مسائل کے لیے اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو خشک حالت میں لے کر، تازہ لے کر آپ اسے خشک کر لیں
بلکہ صحیح یہی ہے کہ آپ اسے تازہ کہیں سے حاصل کریں۔ لوکیشن ہم نے آپ کو دکھا دی ہے، اس طرح کی لوکیشن پہ آپ کو مل جائے گی، کیونکہ پنسار سٹور سے اگر آپ اسے خریدیں گے تو ممکن ہے وہ بہت پرانی ہو اور آپ کو زیادہ فائدہ نہ دے۔ اس کی قوت 6 ماہ کے بعد جب اسے توڑ لیا جاتا ہے تو 6 ماہ کے بعد اس کی قوت کم ہونا شروع ہو جاتی اور تقریباً 1 سال میں یہ اپنے فوائد کھو دیتی۔ آپ اسے کوشش کریں کہ اس طرح کی لوکیشن سے تازہ حاصل کر کے خود خشک کریں۔ پھیپھڑوں اور سانس سے متعلقہ مسائل کے لیے اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ملٹھی اور گل بنفشہ کو بھی شامل کر لیں، یعنی 5 گرام پرسی اوشاں، 5 گرام ملٹھی اور 5 گرام گل بنفشہ۔ ان کو اچھی طرح سے پکائیں، مناسب پانی ڈال کر۔ جب یہ پک جائے تو شہد کے ساتھ میٹھا کر کے یہ قہوہ استعمال کریں۔ اس کا سفوف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے اور آئندہ آنے والی مفید ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔